یا پبلک انفارمیشن آفیسر موجود نہیں ہے تو ایز پر ایکٹ قانون کے تحت ادارے کا سربراہ پبلک انفارمیشن آفیسر ہوتا ہے. پرسن، ڈسیبلڈ پرسن، معذور، ان پڑھ بندہ ہے تو وہ اس کے لیے پین بھی ارینج کر کے دے گا، کاغذ بھی، اور وہ جو کہے گا اس کے لیے درخواست بھی لکھ کے دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو میزان FM 96.6 خیبر پختونخوا جوڈیشل اکیڈمی پشاور. سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رفیق کامران. امید ہے کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو میزان وقتاً فوقتاً آپ کے لیے مختلف قانونی اور آئینی موضوعات پر پروگرامز ترتیب دیتا ہے جو خالصتاً عوام کی آگاہی کے لیے ہوتے ہیں. آج بھی ہم نے آپ کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، اور جو پروگرام ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، اور اس ایکٹ کے تحت بننے والے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کے حوالے سے. اس ایکٹ کو متعارف کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کمیشن کا، اس کے تحت بننے والے کمیشن کے دائرہ کار میں کیا کچھ آتا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب سید سعادت جہاں صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمیونیکیشن رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن خیبر پختونخوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں جی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کرم اوپر والے کے ساتھ. اچھا، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آج ہم بات کریں گے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 کے حوالے سے. تو عوام کی آگاہی کے لیے ہمارا پروگرام ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 اس کا تعارف اگر آپ کرا دیں تو باقی تفصیل پھر بعد میں آپ سے ہم ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ریڈیو میزان کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا اس پروگرام کے لیے، تاکہ ہم لوگوں کو اس قانون کے متعلق بتا سکے. آپ کا اس فورم کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس قانون کے متعلق وہ لوگوں کو بتا سکے. میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. تو RTI قانون جو ہے تو پاکستان کے آرٹیکل 19 جو کہ شہریوں کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے پہلے سے موجود تھا، لیکن جب 2010 میں 18ویں ترمیم کی گئی تو آرٹیکل 19 کے بعد 19A کو بھی شامل کیا گیا. 19A جو ہے وہ شہریوں کو معلومات تک رسائی کا حق دیتا ہے. یعنی آرٹیکل 19A شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ عوامی اہمیت کے حامل معلومات وہ شہری حاصل کر سکتا ہے، لیکن قانون کے ذریعے مناسب پابندیوں کے تحت کچھ معلومات کو استثناء حاصل ہے. یعنی ہر قسم کی معلومات آپ نہیں حاصل کر سکتے، کچھ ایگزمپشنز اس میں شامل ہوتی ہیں. دسمبر 2013 میں خیبر پختونخوا حکومت نے اس پر قانون سازی کی اور باقاعدہ اس قانون کو صوبے میں نافذ کیا، جسے خیبر پختونخوا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ یا معلومات تک رسائی کا قانون 2013 کہتے ہیں. سعادت صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس ایکٹ کا نفاذ کیا گیا خیبر پختونخوا میں عوام کو معلومات تک رسائی دینے کے لیے، اور کیا دیگر صوبوں میں بھی یہ قانون موجود ہے یا وفاق میں اس قسم کا کوئی قانون موجود ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز حاصل کہ 2013 میں یہ قانون خیبر پختونخوا میں نافذ ہوا. باقی صوبوں میں موجود ہے سوائے بلوچستان میں، جس پہ ابھی کام شروع ہے. اور کل بھی ہماری سیکٹری انفارمیشن بلوچستان کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، تو امید ہے کہ مئی کے اینڈ تک بلوچستان میں بھی ایک کمیشن بن جائے گا جو کہ اس قانون کو عملی نفاذ کے لیے اس ایک کمیشن کا نفاذ ضرورت ہے، جو کمیشن جو کہ وہ قیام عمل میں وجود میں آ جائے گا. آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یہ قانون موجود نہیں ہے، اور گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ قانون موجود نہیں ہے. باقی سب صوبوں میں موجود ہے. 2013-14 میں پنجاب میں آیا. فیڈرل لیول کی اگر بات کریں تو 2017 میں یہ قانون مرکزی حکومت یہ مرکزی سطح پہ موجود ہے، جس کا اطلاق ان اداروں پہ ہوتا ہے جو کہ مرکز کے زیر انتظام ہے. جیسے اگر وہ ادارے جو کہ فیڈرل سبجیکٹ ہوتے ہیں، جیسے کسٹمز ہو گیا، FBR ہو گیا، ریلوے ہو گیا، اس قسم کے جو ادارے ہیں جو مرکز کے زیر انتظام ہیں، تو اس قانون کے دائرہ کار میں آتے ہیں.
اچھا صوبائی جو ادارے ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ مرکز کے زیر انتظام اس کی میں بات کر رہا ہوں. جی جب ہم خیبر پختونخوا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس قانون کے تحت ہر وہ ادارہ جو صوبے سے اپنے امور چلانے کے لیے 1 بھی روپیہ لیتا ہے وہ اس قانون کے دائرہ کار میں آتے ہیں. میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر صوبائی حکومت کی ہم بات کریں تو اس کے نیچے جی پبلک باڈی کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اینی ڈپارٹمنٹ اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف دی گورنمنٹ، سیکریٹریٹس آف چیف منسٹر اینڈ گورنر آف خیبر پختونخوا، سیکریٹریٹ آف دی پروونشل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی ممبرز یعنی ایم پی ایز، any office, board, commission, council or any other body established or under any law. Subordinate judiciary اس میں شامل ہے district of courts of district and session judges, courts of additional district and session judges, courts of senior civil judges, courts of civil judges and courts of magistrates. Tribunals بھی ہیں. تو یہ سب ہمارے دائرہ کار میں RTI قانون کے دائرہ کار میں. یہ تو آپ نے جو ادارے گنوائے ہیں تو تقریباً تمام ہی ادارے اس میں شامل ہیں. جو آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ اداروں کو استثناء بھی حاصل ہے جن کی معلومات آپ عوام کو نہیں دے سکتے اگر وہ اس حوالے سے درخواست دیں آپ کو. تو وہ ادارے اگر ذرا آپ بتا دیں تاکہ عوام کو اس حوالے سے اگر کچھ جاننا چاہیں تو پہلے سے وہ ان کے ذہن میں ہو کہ یہ معلومات ہم حاصل نہیں کر سکتے. سر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کسی بھی ادارے کو استثناء حاصل نہیں ہے. معلومات میں استثناء کا معلومات میں استثناء جی کچھ معلومات جو ہیں وہ آپ کسی بھی ادارے سے نہیں مانگ سکتے. اچھا لیکن کوئی بھی ادارہ مستثنیٰ نہیں ہے. ایکٹ میں کچھ سیکشنز یعنی کچھ معلومات جو ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، جیسے وہ معلومات جو کہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے اس کے متعلق معلومات نہیں لے سکتے. لا اینڈ آرڈر سچویشن کو، انٹرنیشنل ریلیشنز کو، پالیسی میٹرز، وہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں چھیڑتے ہیں تو اس میں پھر معلومات مستثنیٰ معلومات ہو سکتی ہیں. میں مثال کے طور پر آپ مجھ سے میرا ATM پاسورڈ نہیں پوچھ سکتے، آپ میری تنخواہ کے متعلق پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میں اپنی تنخواہ کدھر خرچ کر سکتا ہوں. جو تھرڈ پارٹی کو آپ نے ریفر کیا وہ یہی تھرڈ پارٹی ہے. اچھا جی. تو ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ عوام کو معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن عوام کو ہم پھر 2 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں جب ہم جنرلی بات کرتے ہیں. ایک عوام تو جن کا براہ راست سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا اپنا روزگار ہوتا ہے، کوئی بھی بزنس ہوتا ہے، اور ایک عوام وہ ہوتے ہیں جو براہ راست عوام کے ماتحت سرکار کے ماتحت ہوتے ہیں، جیسے کہ سرکاری ملازمین، اور چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہوں. تو کیا یہ معلومات دونوں قسم کے عوام کے لیے ہیں؟ وہ حاصل کر سکتے ہیں، سرکاری ملازمین بھی حاصل کر سکتے ہیں، عام آدمی بھی حاصل کر سکتا ہے؟ ایسا ہے جی کہ ہر وہ شہری جس کے پاس CNIC ہو یا اپنی آئیڈینٹی پروف کرنے کا کوئی وہ ہو، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، لیکن پاکستانی ہو، ایج کوئی اس پہ نہیں ہے، بوڑھا بھی ہو، بچہ بھی ہو، اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری ادارے سے معلومات حاصل کر سکتا ہے، چاہے سرکاری ملازم ہو یا غیر سرکاری ملازم ہو. کیونکہ ہمارے پاس اکثر کمپلینٹ سرکاری ملازمین کی بھی ہے. وہ اکثر پوچھتے ہیں CNOT لسٹ کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز کا، ان کے ساتھ اگر کوئی سروس پہ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے سروس میٹرز کے متعلق، تو وہ بھی ہمارے کمپلینٹس ہیں. اچھا، اس میں کوئی طریقہ کار طے ہے سرکاری ملازمین کے لیے؟ کوئی وہ پرمیشن وغیرہ لیں گے یا پھر ڈائریکٹ وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر پرمیشن کا اور وجوہات آپ جاننے کی اس میں جائیں گے تو پھر اس قانون کا تو پھر وہ ختم ہی ہو جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے محکمے سے یا جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس سے کوئی وہ نہیں جی، ایسا کوئی وہ نہیں ہے. ہر کسی کو اختیار حاصل ہے، وہ سمپل ایک درخواست کے ذریعے معلومات کے حصول کے لیے درخواست دے سکتے. اچھا، درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں جی. درخواست دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے ادارے کے PIO کو، پبلک انفارمیشن آفیسر کو درخواست دینی ہوتی ہے، جس کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 20 دن. وہ معلومات دینے کا پابند ہوتا ہے. کسی ادارے میں اگر PIO یا پبلک انفارمیشن آفیسر موجود نہیں ہے تو ایز پر ایکٹ قانون کے تحت ادارے کا سربراہ پبلک انفارمیشن آفیسر ہوتا ہے. اچھا، 20 ورکنگ ڈیز کے اندر وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو معلومات دے.
اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر شہری کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمیشن کے پاس درخواست جمع کر سکتا ہے. وہ بطور کمپلیننٹ آتا ہے, سادہ کاغذ پہ درخواست لکھ سکتا ہے, بائی ہینڈ بھی دے سکتا ہے, بائی پوسٹ بھی دے سکتا ہے, بائی ای میل بھی دے سکتا ہے, بائی فیکس بھی دے سکتا ہے. ہر پی آئی یو کی جو ڈیٹیلز ہیں, اس کا نام, ڈیزگنیشن, ای میل, کانٹیکٹ, پوسٹل ایڈریس ہماری کمیشن کی ویب سائٹ kprti.gov.pk پہ موجود ہے. ٹل ڈیٹ 1447 پی آئی یوز پبلک انفارمیشن آفیسرز پورے صوبے میں وہ ہیں اس کام کے لیے چنے گئے ہیں. پی آئی یو ایک خاص بندہ ہوتا ہے, یعنی اس کام کے لیے اس کو وہ نہیں کیا جاتا, یعنی اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی جاتی. پہلے سے جو موجود لوگ ہوتے ہیں اداروں میں اس میں کسی کو انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کو ایڈیشنل اسائنمنٹ دی جاتی ہے. اچھا, درخواست کے لیے اگر کوئی شہری کسی انفارمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے, کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور خود اس کا ذہن اتنا واضح نہیں اس حوالے سے, تو کیا کسی وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا ہے, وہ کسی کونسل کو اپنے لیے مقرر کر سکتا ہے؟ سر, ایکٹ میں پبلک انفارمیشن آفیسر کو کچھ ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں. اس کے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں آ سکتے, ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اسپیشل پرسن, ڈسیبلڈ پرسن, معذور, ان پڑھ بندہ ہے تو وہ اس کے لیے پین بھی ارینج کر کے دے گا, کاغذ بھی, اور وہ جو کہے گا اس کے لیے درخواست بھی لکھ کے دے گا. یعنی اس کے وہ ایک لنچ پن ہے, اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک پابندی عائد کی گئی ہے کہ آپ نے ہر ممکن ہر حد بہترین اس کو کرنا ہے, بہترین طریقے سے اس کو ریکویسٹر کو یا درخواست دینے والے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو کسی وکیل کی, کسی بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پبلک انفارمیشن آفیسرز کو ہم نے باقاعدہ ٹرین کیا ہوا ہے اس کام کے لیے, اور وہ کوئی فارمیٹ وغیرہ کوئی فارمیٹ نہیں ہے, سادہ کاغذ پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ انڈر RTA ایکٹ مجھے یہ فلانا معلومات چاہیے. اب ریکویسٹر کے لیے ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پر میں مثال لیتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کو اس کو لیٹر, آپ اس کو درخواست دیں کہ مجھے سن 1947 سے لے کر ٹل ڈیٹ جتنے ڈاکٹرز آپ لوگوں نے اپوائنٹ کیے اس کی تفصیلات مجھے دے دیں. اچھا, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اس کہہ سکتے ہیں کہ اخبار کے اشتہار فلانا جو آپ نے مثال کے طور پر 1 جنوری 2023 کو اشتہار کیا تھا, اس ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اس ڈاکٹرز کی تفصیلات, ENT جو ہے, سرجن ہے, ENT اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ سرجن ہے, اگر کوئی آپ نے جو پوسٹ ایڈورٹائز کی اس کی ڈیٹیلز مجھے دے دیں. یعنی اسپیسیفک کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ اتنا اس کو وسیع کر دیں کہ پبلک انفارمیشن آفیسر وہ اس کو آپ تکلیف میں ڈال دیں. اچھا, یہ درخواست آپ نے بھی بتایا کہ ڈائریکٹر کے نام لکھنی ہوگی یا؟ دیکھیے جی, ویب سائٹ پہ ہر ادارے میں پبلک انفارمیشن آفیسر موجود ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے PND ہے, چاہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے, چاہے سیکریٹریٹ لیول پہ ہے. تو آپ ویب سائٹ کے جا کے, میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ RTI قانون جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا وہ ہے قانون ہے, تو اس کے لیے خواندہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی, تو کیا یہ بنیادی حقوق کے ساتھ تضاد نہیں ہے؟ ایک مطلب یہ کہ ہر شہری کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پھر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو جو لوگ بیچارے تعلیم حاصل نہیں کر سکے تو وہ اپنی شکایت لے کر کہاں جائیں گے؟ اگر کچھ معلومات ان کو چاہیے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو میں نے چونکہ آپ کو پہلے واضح کیا کہ پبلک انفارمیشن آفیسر کے پاس ان کو ہم نے اس حد تک ٹرین کیا ہوا کہ اس کے پاس ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پبلک انفارمیشن آفیسر وہ موجود ہے, اور وہ آپ کو آپ کی گائیڈنس کے لیے موجود ہے. اس کے لیے درخواست, یعنی اگر ایک شخص پڑھا لکھا نہیں ہے اور از خود اپنی درخواست نہیں لکھ سکتا یا جو کچھ اس کو چاہیے وہ درست طریقے سے آپ تک نہیں پہنچا سکتا اپنی بات کو, تو وہ پھر پبلک انفارمیشن آفیسر کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا جو مدعا ہے وہ پہنچا سکتا ہے. کوئی فیس وغیرہ اس درخواست کے لیے ہے؟ اس درخواست کی کوئی فیس نہیں ہے, بالکل فری آف کاسٹ ہے. لیکن اگر آپ کو مطلوبہ معلومات اگر 20 صفحات سے زیادہ ہو جائے تو پھر ₹2 پر صفحے کے لحاظ سے, پر پیج کے لحاظ سے فیس چارج ہوتی ہے. وہ پھر چیف انفارمیشن کمشنر کا اکاؤنٹ نمبر ہے جو کہ سرکار کو پیسے جاتے ہیں, اس پہ وہ جمع کی جاتی ہے. چونکہ ابھی آسانی پیدا ہو گئی ہے, ای میلز ہیں, USB ہے, تو ہم زیادہ تر وہ ڈیٹا اسی طرح دے رہے تھے.
भरपूर कोशिश यही होती है कि हम मालूमात व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप के जरिए या यूएसबी के जरिए या ईमेल के जरिए दे दें। मैं एक चीज की सर वजाहत कर दूं जी कि एक्ट में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 4 है कि इंडेक्सेशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड को बाकायदा तौर पर एक सही तरीके से मुरतब करना। सही। मैं मिसालें दूंगा ताकि जो हमें सुनने वाले हैं ताकि उनका जहन बन सके। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्साइज ऑफिस पेशावर जाते हैं तो अगर आप उनके रिकॉर्ड रूम में जाएं तो पूरे बाकायदा रैक्स बने होते हैं, वहां पे A, B, C, D, E। मिसाल के तौर पर आपको F सीरीज में अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो अगर उस गाड़ी की मालूमात लेना चाहते हैं तो बाकायदा उस रैक में जाके F को से आपकी फाइल दे के आपको डाटा प्रोवाइड कर देता है। सही। तो ये इंडेक्सेशन ऑफ रिकॉर्ड है, यानी रिकॉर्ड को बाकायदा तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से मुरतब करना। सही। तो इसमें ये होता है कि पीआईओ को डाटा रिट्रीव करने में आसानी होती है। नंबर 2 सेक्शन 5 प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप मालूमात को पहले से अफशा कर दें। हर इदारे ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई होती है की हुकूमत के 38 डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई है और उस पर जरूरी मालूमात वो सारी वेबसाइट पे मौजूद होती है। उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके हेड का नाम, उनके फोन नंबर, उनके काम क्या है, उनके पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, टेंडर्स, पूरी मालूमात मौजूद होती है। मकसद ये होता है ताकि लोग दरखास्तों देने के चक्करों में ना पड़े। अब चतराल का एक बंदा है, उसको कोई मालूमात चाहिए सेक्रेटरी पीएनडी से, तो चतराल के उसके तो यहाँ नहीं आ सकता, ना वो दरखास्तों के चक्करों में पड़ेगा। वेबसाइट खोल के तो पीएनडी के मुतालिक, फाइनेंस के मुतालिक जो मालूमात मौजूद है वो उससे लेके उसको आसानी पैदा की। ठीक। अच्छा, अभी प्रोग्राम में आपने कुछ देर पहले जब बात की तो आपने फरमाया कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो वो अपने इदारे के पीआईओ को पहले अप्लाई करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन के हुसूल के लिए, तो विद इन 20 वर्किंग डेज मैक्सिमम 30 दिन में वो पाबंद होगा कि उसको वो मालूमात फराहम करे। अगर वो मालूमात पीआईओ वहाँ से फराहम नहीं करता उसको और वो बंदा आपके पास आता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन कितने दिनों में ये मालूमात देने का पाबंद? सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन की बात नहीं करते, तमाम दरखास्त कुरंदगान जिनको कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्किंग डेज में मालूमात अगर नहीं मिलती तो फिर वो कमीशन के पास बजाते खुद पेश हो सकता है, बाय ईमेल, बाय फैक्स, बाय पोस्ट। और अभी तो हमने ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म भी डेवलप किया हुआ है, हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब आप पीआईओ को दरखास्त देते हैं तो एक दरखास्त की कॉपी अपने पास रख लें, क्योंकि हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप कमीशन में कंप्लेंट करते हैं तो आपके पास दरखास्त की कॉपी हो, रिक्वेस्ट की कॉपी हो, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो कि भाई इस शख्स ने या इस शहरी ने मालूमात के उसूल के लिए फलाने डिपार्टमेंट को दरखास्त दी थी, उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, लिहाजा अब कमीशन अपना काम शुरू करता है। कमीशन के पास 60 वर्किंग डेज 60 दिन है उस पर कार्रवाई करके वो मालूमात हासिल करके शहरी को देगा।